کبیر کے گھر والے کبیر کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کبیر آخر چاہتا کیا ہے۔ کبیر کی ماں اور کبیر کا بھائی یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ کبیر آخر ریا کو اتنی پروٹیکشن کیوں دے رہا ہے، حالانکہ وہ تو ان کے دشمن کی بیٹی ہے، تو پھر کبیر اس کا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہے۔ انہیں یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کبیر کے دل و دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے، وہ کیوں ریا کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، کون اس کے گھر سے جاتا ہے، کون اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ جہاں جہاں جاتی ہے کبیر کے آدمی ریا کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ کبیر کے بڑے بھائی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرے خیال سے تم نے سیکیورٹی ایجنسی کھولی ہی ریا کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تو دوستو، کبیر کی والدہ کبیر کے پاس ریا کی ایک بچپن کی تصویر دیکھ لیتی ہے اور وہ کبیر سے کہتی ہے کہ دیکھو کبیر، یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، تم اس کی تصویر اپنے پاس کیوں لیے پھرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ایسے ہی، یہ تو کافی دنوں سے میرے پاس ہے، آپ اس کو لے کر کنفیوز نہ ہوں۔ وہ کہے گی اس میں کنفیوز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، یہ کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ریا سے پیار ہو گیا ہے۔ کبیر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں ریا سے پیار نہیں کرتا۔ تو اس کی والدہ کبیر سے کہتی ہے تو پھر اس تصویر کو جلا دو۔ دوستو، کبیر ریا کی تصویر کو جلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کے بار بار اصرار کے بعد وہ ریا کی تصویر کو جلا دیتا ہے، لیکن صرف ریا کی تصویر کو ہی نہیں جلاتا، اپنے ہاتھ کو بھی جلا دیتا ہے۔ کبیر کی والدہ یہ دیکھ کر کبیر سے کہتی ہے میں نے تمہیں تصویر جلانے کا کہا تھا، اپنا ہاتھ جلانے کا نہیں۔ کبیر آگے سے جواب دے گا برسوں کا ساتھ تھا، میں نے اسے جلایا تو اس نے بھی مجھے جلا ڈالا۔ تو کبیر کی والدہ کبیر سے کہے گی دیکھو بیٹا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ریا تمہارا ساتھ دے گی، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے ریا کی بہن اور اس کا بھائی کہے گا ویسا ہی وہ کرے گی، اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تم ریا کا خیال دل و دماغ سے نکال دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری طرف کبیر کا دوست ریا کا خیال رکھنے کے لیے ریا کے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ وہ کبیر کو فون کر کے بتاتا ہے کہ فراز آیا ہے ریا کے گھر، وہ بھی اپنی ماں کو ساتھ لے کر۔ کبیر یہ سن کر فوراً ریا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، فراز کو ریا کی بہن اور بھائی نے ریا سے شادی طے کروانے کے لیے بلوایا ہے۔ تو جب فراز اور اس کی والدہ ریا کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کبیر بھی ریا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کبیر ریا کے گھر پہنچنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ شاید فراز اور ریا کی منگنی طے ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کبیر ریا سے کہتا ہے ریا دیکھو، یہ شخص تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تم اس سے شادی نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، ورنہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تو دوستو، ریا کبیر کو اپنے گھر دیکھ کر دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو کبیر سے پیار کرتی ہے، کبیر کو پسند کرتی ہے اور کبیر ریا کو پسند کرتا ہے، لہذا کبیر ایسا کبھی نہیں چاہے گا کہ ریا کی شادی کسی اور سے ہو۔ جب کبیر ریا کو منع کرتا ہے کہ تمہیں یہ شخص ڈیزرو نہیں کرتا، لہذا بہتر ہے تم اس سے رشتہ طے نہ کرو، یہ سن کر ریا کی بہن کبیر سے کہتی ہے کہ تم یہاں آئے کیوں ہو، کیا لینے آئے ہو ہمارے گھر؟ تو کبیر آگے سے کہے گا مجھے تو یہاں آنا ہی تھا، کیونکہ یہ سب ڈرامہ تو میرے لیے ہی رچایا گیا ہے، باقی رہی بات یہ کہ ریا کو کون شخص ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ ہم سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم اس کے بہن بھائی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں، تم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو دوستو، ان دونوں خاندانوں میں دشمنی اپنے عروج تک پہنچ چکی ہے، لیکن دوستو دشمنی کے ساتھ ساتھ ادھر کبیر اور ریا کا پیار بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ کیا ریا اور کبیر کا پیار ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر پائے گا یا نہیں؟ اور کیا ریا کی بہن ریا کی شادی فراز سے کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟
یا پھر کبیر ریا کی شادی فراز سے رکوانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔